اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم پوری شادی ناچ ناچ کے نکال دیتے ہیں، اور جب آخر میں بیٹی کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اٹھا لاتے ہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صرف تسلیم کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ رشتے اور پودوں کی مثال ایک سی ہے، یہ انسان کی توجہ چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ 2 دن کی زندگی میں کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو تو پھول کی مانند اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے۔ ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ درد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے اور دوسرا آپ کو بدل دیتا ہے۔ کچھ طوفانوں کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ دنیا بن مانگے مل جاتی ہے، جتنی نصیب میں ہوتی ہے، جبکہ ہدایت طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ بھی لوگ آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ صبر اگر آپ دوسروں کے لیے کرتے ہو تو محبت ہے، صبر اگر آپ اپنے لیے کرتے ہو تو یہ امید ہے، اور صبر اگر آپ رب کے لیے کرتے ہو تو یہ ایمان ہے۔ جو شخص رات گئے تک آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ بے شک راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط الفاظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ جب اعتبار ہی کسی سے اٹھ جائے تو اگلا بندہ قسم کھائے یا پھر زہر، فرق نہیں پڑتا۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے آب زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے اور حرام ہے۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ لوگ اچھی سیرت کی نہیں، اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص زیادہ دکھ دیتا ہے۔ کسی کو پسند بنا لینا بڑی بات نہیں، کسی کی پسند بن جانا بڑی بات ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا آدمی ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، یہ بے رنگ ہوتے ہیں۔
مگر یہ دونوں وہ رنگ لے آتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جن کو خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو رات چھوٹی لگتی ہے، اور جن کو خواب پورے کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو دن چھوٹا لگتا ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہیں وہ خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں پیر نہیں بلکہ دل تھک جاتے ہیں، اور جب دل تھک جائے تو سمجھ لو کہ سب کچھ ختم۔ جو غلطی سے ڈرتا ہے وہ تجربہ نہیں کرتا، اور جو تجربہ نہیں کرتا وہ آزمائش کے عمل سے نہیں گزرتا، اور وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا ہے، کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ آپ اچھے انسان بنو، لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے ملک میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے، لیکن خالص گھی کبھی نہیں نکل سکتا۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو دشمن ہیں، میں محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہ کر دل میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ نظر اور نصیب کا کچھ ایسا اتفاق ہے کہ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو کہ نصیب میں نہیں ہوتی، اور نصیب میں لکھی چیز اکثر نظر نہیں آتی۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے آب زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے اور حرام ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صرف تسلیم کرتا ہے۔